آپ اس وقت سن رہے ہیں پروگرام چاند تارے آر جے نور الایمان کے ساتھ سنو ایف ایم کشمیر نیٹ ورک. السلام علیکم، دس از می آر جے نور الایمان اور آپ سن رہے ہیں سنو ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹ ورک. پروگرام چاند تارے میں تمام ویورز اور لسنرز کو بہت خوش آمدید. آج ہے 29 مارچ اور سنڈے ہے. آج امید ہے کہ آپ کے روزے اچھے گزر رہے ہوں گے، آپ کا پورا رمضان جو ہے وہ اچھا گزر رہا ہوگا. اب رمضان جو ہے وہ بالکل تقریباً ختم ہو چکا ہے اور اب عید آنے والی ہے اور امید ہے کہ آپ کی ساری عید کی تیاریاں ختم ہو چکی ہوں گی اور باقی جو گھر کے بھی جو کام ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے ختم ہو چکے ہوں گے اور اب آپ بھرپور طریقے سے عید کو انجوائے کرنے والے ہوں گے اور عید کی سیلیبریشنز اور عید کی جو تیاریاں ہوتی ہیں وہ اسٹارٹ ہو گئی ہوں گی. اس بار جو روزے تھے وہ کافی زیادہ پتہ ہی نہیں چلا، رمضان بہت تیزی سے آیا، بہت تیزی سے گزر گیا اور اب جو ہے کل میرا لاسٹ پروگرام ہوگا اور اس کے بعد پھر منڈے کو آئی تھنک عید ہوگی. تو اس حوالے سے بھی کافی زیادہ عید شوز بھی ہوں گے یہاں پر، تو ان کو بھی آپ ضرور دیکھیے گا، انجوائے کیجیے گا. اور ہمارا آج کا شو ہم لوگ جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ رمضان کے دوران بچوں کی جو تربیت ہے وہ ایکٹیویٹیز اور ڈفرینٹ جو فن گیمز ہوتی ہیں ان کے تھرو کس طرح سے کی جاتی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں جو روٹین ہوتی ہے وہ کافی زیادہ اچھی ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ ہم لوگ ایک نارمل روٹین سے ہٹ کر رمضان کی روٹین ہوتی ہے اور جس میں بچوں کے لیے کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بہت سی چیزیں اس طرح کی ہمارے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہیں، بہت سی ایکٹیویٹیز ہمارے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہیں جن کے تھرو جو ہے بچوں کو کافی زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے. اور اس کے حوالے سے پیرنٹس کے لیے ایک بہت ہائی ٹائم ہوتا ہے رمضان، جب وہ بچوں کی تربیت اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں اور ڈفرینٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن کو کر کے جو ہے یا فن گیمز کے تھرو اور بے شمار اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جن کا اگر میں نام لوں گی تو پھر ہمارا پورا شو جو ہے وہ اسی پر ہی جائے گا. لیکن بہت سی اس طرح کی ایکٹیویٹیز آج میں لے کر آئی ہوں جو کہ بچوں کے لیے خاص طور پر بہت امپورٹنٹ ہیں تاکہ ان کی اسپرچل گروتھ ہو سکے، فزیکل گروتھ ہو سکے، مینٹل گروتھ ہو سکے اور وہ جو ہے اپنے اندر جو ان کی پرسنالٹی، ان کی شخصیت ہے اس کو اچھے طریقے سے نکھار سکیں. اور پیرنٹس کا اس میں کردار بہت زیادہ اہم ہے. پیرنٹس ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ کافی زیادہ رمضان کے دوران بچوں سے اس طرح سے کلوز ہو جاتے ہیں کیونکہ چھٹیاں ہو جاتی ہیں عام طور پر رمضان کے دنوں میں اور پیرنٹس اور جو بچے ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک جو ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ کافی زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، ان کا بانڈ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. تو بہت سی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں جن کے تھرو بچوں کی جو ایک اسپرچل ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی کی جا سکتی ہے، ان کی شخصیت کو بھی نکھارا جا سکتا ہے. تو اس میں جو ہے بے شمار اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں جن کے تھرو آپ بچوں کو نہ صرف ان کی شخصیت کو نکھار سکتے ہیں، ان کی کردار سازی کر سکتے ہیں، بلکہ ان کو بے شمار چیزیں بھی سکھا سکتے ہیں. تو اس لیے جو ہے کیونکہ رمضان ہے تو اس میں زیادہ فوکس جو ہے ہمارے اسلام اور دین تعلیمات کے حوالے سے ہوتا ہے. کچھ مورل ویلیوز سکھائی جاتے ہیں، کچھ ایتھکس سکھائے جاتے ہیں بچوں کو. تو اس میں سب سے پہلے جو ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، بے شمار ایکٹیویٹیز ہیں اور یہ جو ہے ہر جگہ سے دوسری جگہ یہ ویری کر رہی ہوتی ہیں. کبھی کبھار ہم لوگ پاکستان کے معاشرے کے اندر کچھ نئی چیزیں ہم لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ نئی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اگر ہم لوگ کہیں باہر چلے جائیں گے تب وہاں پر رمضان تھوڑی سی مختلف طریقے سے منایا جاتا ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس طرح کی ایکٹیویٹیز بھی جو ہے وہ پھر ویری کر رہی ہوتی ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ آپ بچوں کو سب سے پہلے تو یہ کر سکتے ہیں کہ ایک رمضان کیلنڈر لا کے دے سکتے ہیں یا پھر ان کو خود بنا کے دے سکتے ہیں اور ان کی ہیلپ کے تھرو آپ جو ہے ایک رمضان کیلنڈر بنائیں اور رمضان کے اندر جتنے بھی اچھے یا ڈفرینٹ جو دن ہوتے ہیں، امپورٹنٹ ڈیز ہوتے ہیں جو تو ان کو ہائی لائٹ کریں اور اس سے یہ ہوگا کہ بچوں کو ایک تو امپورٹنٹ جو دن ہوں گے ان کے حوالے سے بتایا جا سکے گا اور اس کے علاوہ ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا اور ان کی ذہن کے اندر یہ چیز بیٹھے گی کہ رمضان کے اندر یہی دن جو ہے وہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں ہمارے پاس جو ہے بہت سے دن آ جاتے ہیں، لیلۃ القدر کی جو تاکراتیں ہوتی ہیں وہ آ جاتے ہیں، اس کے بعد ہمارا جمعۃ الوداع آ جاتا ہے جس طرح جو کل ہوا. تو اس طرح بے شمار اس طرح کے دن پہلے عشروں بھی دوسرے عشروں بھی بے شمار دن آتے ہیں جو کہ بچوں کے لیے کافی زیادہ چیزیں سیکھنے کے لیے حوالے سے جو ہے وہ دن کافی زیادہ اہم ہوتے ہیں. بہت سے صحابہ کرام کی شہادتیں ان دنوں میں ہوئی، بہت سو کی پیدائش ہوئی یا اس طرح کی بہت سی جتنی بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر آپ اس کے تھرو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے کیلنڈر بنائیں گے تو پھر جو ہے بچے کافی کچھ سیکھ سکیں گے.
اور جو ہے اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کے حوالے سے بھی ہم لوگ بچوں کو، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے دوران کافی زیادہ جو ہے وہ قرآن پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اور بچے بھی جو ہے آس پاس کے ماحول سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے والدین بھی، ہمارے بہن بھائی بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، تو ان کے اندر بھی ایک تبدیلی نظر آتی ہے کہ ایک جو ہے قرآن پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، تو پھر وہ بچے جو اپنے والدین کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ہے کافی زیادہ بچے جو ہوتے ہیں وہ قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں اس کے دوران بہت سے، یہ نہیں ہوتا کہ قرآن صرف ایک بہت سی اس میں کہانیاں بھی ہوتی ہیں، بہت سے واقعات بھی ہوتے ہیں، بہت سے کچھ سائنٹیفک فیکٹس بھی ہوتے ہیں، بہت سی اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، اخلاقیات کا درس بھی دے رہا ہوتا ہے کہیں قرآن، کہیں کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم ہوتے ہیں، اور اس طرح کی بے شمار جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے تھرو بچے جو ہے وہ دن و دن کچھ نہ کچھ نئی چیز ان کے دماغ کے اندر آ رہی ہوتی ہے، وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے کافی زیادہ ضروری ہے ہم لوگ بچوں کو خاص طور پر جب بھی قرآن پڑھائیں تو اس میں تھوڑا بہت جو ہے ٹرانسلیشن کے تھرو ہم لوگ ان کو چیزوں کو سکھائیں، تھوڑا سا آسان کر کے. ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو اردو ترجمہ بھی ہوتا ہے وہ بھی کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور عام انسان بھی بہت مشکل سے سمجھتا ہے اس کو، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا آسان کر کے، تھوڑا سا آسان لفظوں میں اگر ہم لوگ بچوں کو بتائیں گے تو ان کو یہ چیز جو ہے بہت ایزی لگے گی ان کے دماغ میں، کیونکہ جو چھوٹے بچوں کا دماغ ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور وہ ہر چیز کو بہت جلدی سے پک کرتا ہے. جب بار بار کنٹینیوسلی یہ چیزیں جو ہے بتائی جائیں گی، بچوں کو سکھائی جائیں گی اور ان کے ساتھ اس طرح کی ڈسکشن ہوگی تو تب جو ہے بچے اچھے طریقے سے ان کے ذہن میں بھی وہ چیزیں بیٹھ جائیں گی، ان کی کردار سازی بھی کریں گی، ان کی شخصیت کو بھی نکھاریں گی. تو یہ چیزیں جو ہے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں ویسے بھی، رمضان کے علاوہ بھی ایک اس طرح کا اسکیجول یا اس طرح کا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، بچوں کو ایک چارٹ بنا کے دینا چاہیے جس میں بچے جو ہے اپنی نماز جب پڑھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ڈائریز کے اندر بھی اس طرح کا ایک سیکشن ہوتا ہے جس میں جو 5 نمازیں ہیں تو ان کا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے ٹک یا کراس یعنی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، تو آپ نے پھر جو ہے اس کو مارک کرنا ہوتا ہے. تو یہ ان چیزوں سے جو ہے پھر بچے کے اندر بھی ایک موٹیویشن پیدا ہوگی کہ میں نے جو ہے پورا وہ ٹک ٹک لگانی ہے ہر طرف اور میں نے نماز پڑھنی ہے. تو اس سے جو ہے تھوڑی بہت ان کے اندر موٹیویشن آئے گی، انرجی آئے گی کہ وہ بھی نماز پڑھیں، اور اس طرح سے جو ہے تھوڑا بہت ان کے اندر بھی تبدیلیاں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی. تو بہت سی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، خاص طور پر اب تو جائے نماز بھی بچوں کے لیے مختلف طرح کی آتی ہیں تاکہ بچے جو ہے خاص طور پر وہ جو ہے نماز کے قریب آ سکیں، نماز پڑھیں اور دلچسپی کے ساتھ وہ اچھے طریقے سے خوش ہو کر وہ نماز پڑھیں. اور چھوٹی چھوٹی جو نماز بھی آتی ہیں ہم دیکھتے ہیں، اور بہت سی اس طرح کی چیزیں بھی آ رہی ہوتی ہیں. اچھا ابھی جو ہے ہمیں میسیجز بھی کافی آئے ہیں تو ہم لوگ وہ بھی ریڈ آؤٹ کرتے ہیں. اور سردار وقار نے لکھا ہے سلام جی، ایڈوانس عید مبارک. اور اس کے علاوہ ایم ثناء الحق لکھتے ہیں کہ مائک ٹھیک نہیں ہے، آپ کی اسٹوڈیو کا آواز نہیں آتی. ابھی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ مائک آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، میں ابھی چیک کر آتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ کا مسئلہ بھی جو ہے حل ہو جائے گا. اچھا اس کے علاوہ جو ہے ہمیں فرید رانا انقلابی نے بھی میسج کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا. کل بھی آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی تھی اور آج بھی آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. میرا تعلق آزاد کشمیر مقام سے ہے اور میں اس وقت کراچی میں بیٹھ کر آپ کا شو دیکھ رہا ہوں. بڑی شدید گرمی ہو رہی ہے ہمارے علاقے میں، شدید سردی ہو رہی ہے اور اللہ کا نظام ہے. بالکل کل جو ہے ایک ایشو ہو گیا تھا جس کی وجہ سے آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن ابھی میرا نہیں خیال کہ آواز جو ہے وہ خراب آ رہی ہے، لیکن پھر بھی میں چیک کرواتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے آپ کا یہ مسئلہ بند ہو جائے گا. اچھا اور اس کے بعد جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف جو ہے وہ کافی گرمی ہے، تو یہاں پر بھی جو ہے اب گرمی ہو گئی ہے. جب بارش ہوتی ہے تو پھر جو ہے تھوڑی بہت سردی ہو جاتی ہے، لیکن ابھی جب دھوپ ہوتی ہے تو اس کے بعد دوبارہ سے گرمی ہو جاتی ہے. تو امید ہے کہ عید پر بھی دھوپ ہوگی، اچھا موسم ہوگا. اور باقی جو ہے آپ لوگ سنائیں کس طرح سے آپ کی جو ہے وہ عید کی چھٹیاں گزر رہی ہیں. بیسیکلی آج کل تو روزے میں سب کو چھٹیاں ہوتی ہیں، سب گھر ہوتے ہیں، فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ
رمضان کے دوران زیادہ لوگ جو ہے وہ گھر ہی ہوتے ہیں، اور عید کے دوران بھی جو ہے بہت سے لوگ، کچھ لوگ دور بھی ہوتے ہیں اپنے سے دور، وہ باہر ممالک میں جو ہے وہ عید گزار رہے ہوتے ہیں اور عید سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہے کچھ لوگ، زیادہ تر لوگ جو ہے اپنے گھروں کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ تو عید جو ہے وہ آنے والی ہے اور 1-2 دن بعد عید ہوگی، لیکن ہمارا جو ہے عید کا شو نہیں ہوگا۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے باقی شو ضرور دیکھیے گا، ہمارے بہت ہی اچھے انٹرٹینمنٹ والے شوز آئیں گے عید پر، اور آپ نے جو ہے وہ ضرور دیکھنا ہے اور اس کے بعد کمنٹ بھی کرنا ہے۔ اور ابھی بھی اگر آپ کو جو ہے کچھ بھی ایشو ہے تو آپ جلدی سے ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ریڈیو پر ہمارے سننے والے سامعین ہیں وہ بھی ہمیں 888 پر SMS کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں دیکھنا ہے لائیو تو آپ جو ہے فیس بک پر جائیں، سرچ پر ٹائپ کریں سنا FM کشمیر، اور جلدی سے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں، آپ ہمارے لائیو شو کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ بہت سے ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، ہمارا کالنگ نمبر جو ہے وہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پر اویلیبل ہے، وہاں پر جا کر آپ ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں اور جلدی سے ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ تو اچھا، ہم لوگ جو ہے بیسیکلی اس بات پر تھے کہ اور اس کے علاوہ سردار وقاص احمد نے ہمیں میسج کیا ہے، کمنٹ کیا، تھینک یو سو مچ۔ تو اچھا، ہم لوگ جو ہے بات کرتے کہ رمضان کے دوران کس طرح سے بچوں کی تربیت کی جا سکتی ہے۔ بہت سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، بہت سی گیمز ہوتی ہیں، بہت سی فن والی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن کے تھرو جو ہے ہم لوگ بچوں کو کھیل کھیل میں، بچوں کو پیار محبت سے آہستہ آہستہ کچھ چیزیں سکھا سکتے ہیں، ان کی تربیت میں جو ہے خاطر خواہ ہم لوگ ایک اچھی طریقے سے ان کی کردار سازی کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی رمضان کے دوران بھی جو افطاری بنتی ہے، اور تھوڑا بہت ہم لوگ جب بچوں کی بھی ہیلپ لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ خوش بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ چیزوں کو بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے چیزیں بنانی ہیں، کس طرح سے انہوں نے پریکٹیکل لائف میں تھوڑا سا قدم رکھنا ہے، یا چیزوں کو مینیج کس طرح سے کرنا ہے، ٹائم کو مینیج کس طرح سے کرنا ہے۔ جب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ افطاری میں جو اتنا کم ٹائم رہ چکا ہے، لیکن اس کے بعد پھر ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ جلدی جلدی ہاتھ چلا رہے ہیں اور اس کے بعد کھانا تیار کر رہے ہیں، تو اس سے جو ہے پھر جب وہ بھی ہیلپ کرتے ہیں تو ایک ٹیم ورکنگ والی جو ایبلٹی ہوتی ہے وہ ان کے اندر ڈیولپ ہونا اسٹارٹ ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر وہ ٹائم کو مینیج کرنا سیکھتے ہیں کہ ٹائم کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک انسان کے لیے، اس کی زندگی کے لیے، اور خاص طور پر کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ٹائم جو ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز سے وہ نہ صرف جو ہے انجوائے کرتے ہیں بلکہ وہ بہت سی اور چیزیں بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ ان کی پرسنالٹی کے لیے، ان کی آگے پریکٹیکل لائف کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں رمضان کے تھرو جن سے ان کی کردار سازی ہو سکتی ہے۔ اور اس میں جو ہے ہم لوگ جب دیکھتے ہیں کہ رمضان کے دوران کافی زیادہ جو چیریٹی ہوتی ہے مسلمان کرتے ہیں ہر طرف، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ بیرون ملک میں بھی بہت زیادہ چیریٹی ہوتی ہے، ڈونیشنز ہوتی ہیں، اور اگر وہ کوئی غریب نہ بھی ملے تو اس کے علاوہ بہت سی NGOs کام کر رہی ہیں جو کہ اس طرح کے فنڈس ان کو دیے جا سکتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں ڈونیشنز وغیرہ۔ تو اس کے علاوہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بچے بھی جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کے اندر بھی ایک شیئرنگ والی ایک عادت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے چیزوں کو شیئر کرنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ صدقہ خیرات کریں اور غریبوں کی مدد کریں، بلکہ اگر کوئی اویلیبل نہیں بھی ہے تو پھر ہم لوگوں نے اپنے آس پاس کے جو پڑوسی ہیں، ہمسائے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے جو دوست احباب ہیں تو ان کو بھی ہم لوگوں نے اپنی چیزیں تھوڑی تھوڑی دینی ہیں، اور اس سے یہ ہوگا کہ تحفے بھی بانٹنے سے جو ہے پیار و محبت بڑھتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے شیئرنگ والی عادت جو ہے بچوں کے اندر آئے گی، وہ اپنی ایک ٹافی یا چاکلیٹ وغیرہ کو دوسروں کو دے گا۔ تو اس کے بعد پھر کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے جو بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ اپنی چیز کسی کو نہیں دیتے، لیکن رمضان کے اندر جب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو کہ سب لوگ جو ہے وہ ہر طرح کی نفرت کو سائڈ پر کر کے وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ پیار کا پیغام پہنچاتے ہیں، رمضان ڈرائیو ہو یا افطار ڈرائیو ہو یا باقی اس طرح کی ساری افطاری جو کروا رہے ہوتے ہیں، وہاں سے انشورز ہوتے ہیں، تو ان کے تھرو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈونیشنس کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا ایک ہی وہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے فلاح و بہبود کے لیے کام کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، لوگوں کی مدد کریں۔ تو یہ چیزیں جو ہے، یہ جذبہ جب بچے اپنے ارد گرد کے ماحول کے اندر جب دیکھتے ہیں، اس کو آبزرو کرتے ہیں، اس کو فیل کرتے ہیں، تو
تو پھر جو ہے یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی عادت پڑتی ہے کہ وہ جو ہے اس طرح کے کام کریں، خواہ وہ جو اپنے فرینڈس کے ساتھ ہی کریں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہی کریں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایک تھوڑا سا اس طرح کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور ابھی جو ہے ہمیں سردار وقار احمد نے میسج کیا تھا، اور وہ بڑی حبیب اللہ سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، تھینک یو سو مچ۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں بہت شوق سے سنتا ہوں آپ کے پروگرام، تھینک یو سو مچ۔ آپ بھی جو دائیں نے بھی ہمیں میسج کیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ والدین بچوں کو نرمی اور محبت کے ساتھ نماز و قرآن کی تلاوت کی طرف راغب کریں۔ چھوٹے بچوں کو سحری میں جگانے اور افطار میں شامل کرنے سے ان کے اندر رمضان کا شوق پیدا ہوگا۔ اگرچہ چھوٹے بچوں پر روزہ فرض نہیں، لیکن انہیں چھوٹے چھوٹے روزے رکھنے یا روزوں جیسی سرگرمی انجام دینے کا موقع دینا چاہیے، جیسے کہ دوپہر تک بغیر کھائے پیے رہنا یا کچھ گھنٹوں کے لیے صبر کرنا۔ اس سے ان کے اندر صبر اور خود پر قابو رکھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، عادت پیدا ہوگی۔ بالکل یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے پیار محبت سے بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈانٹتے ہیں اور مارتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو چیز آپ پیار سے بچوں کو سمجھاتے ہیں وہ بہت آسانی سے کرتے ہیں۔ ادروائز یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دوسروں کو ڈانٹتے ہو تو پھر ان کے اندر بہت ہی ان کے اندر بھی خود غصہ آتا ہے، اور ایک وہ ضد کی وجہ سے وہ پھر وہ کام کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ تھوڑا سا اچھے طریقے سے ان سے بات کریں کہ اگر آپ نماز پڑھو گے، آپ قرآن پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا، اور باقی بھی جو آپ کے کام ہوں گے وہ آسان ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ روزے کی عادت بھی ڈالنا، اس کے تھرو ان کو یہ بتانا کہ صبر کی کیا بات ہے، اور دوسروں کا جو وہ لوگ جو تقریباً سال کے مختلف حصوں میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سارا سال وہ زیادہ تر بھوکا رہتے ہیں، اور اس طرح سے انہیں چیزیں مہیا نہیں ہوتی کھانے پینے کی جس طرح سے ہم لوگ ریگولر کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی جو ہے جذبات جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ جب بچے روزہ رکھتے ہیں 2 گھنٹے بھی اگر انہیں بھوکا رکھا جائے تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے دوران جو ہے وہ صبر پیدا ہوتا ہے، اور اس طرح کی جو فیلنگز ہوتی ہیں دوسروں کے لیے خاص طور پر وہ ڈیولپ ہوتی ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنا، تربیت میں شامل کرنا، یہ کافی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں جو کہ آپ رمضان کے دوران کر سکتے ہیں۔ رمضان کے دوران آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ بہت سے جو اولڈ ایج ہاؤس ہوتے ہیں آپ وہاں پر جائیں اور ان لوگوں سے ملاقات کریں۔ اس کے علاوہ آپ صفائی ستھرائی کی جو مہم ہوتی ہے اس میں بھی آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ عید کی صفائی تو کرتے ہیں گھر، لیکن ہم لوگ اپنے گلی محلوں کو بھول جاتے ہیں، ہم لوگ اپنے پارکس کو بھول جاتے ہیں۔ تو بچوں کی اس طرح کی چھوٹی سی ٹیم بنائی جائے تاکہ وہ لوگ جو ہے اپنے پارکس کو صاف کر سکیں، گلی محلوں کو صاف کر سکیں، کیونکہ اس ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بڑے جو لوگ ہوتے ہیں، اڈلٹس ہوتے ہیں، تو وہ لوگ تو اپنے کاموں میں بزی ہوتے ہیں اور روزے کے دوران بھی بہت سے کام کر ہوتے ہیں، لیکن بچے جو ہوتے ہیں اس دوران وہ فری ہوتے ہیں اور کھا پی کر ان کی انرجی بھی کافی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ پارکس کو اور گلی محلوں کو کچھ حد تک صاف کرنے کی اگر ایک کیمپین چلائیں یا اس طرح سے وہ کھیل میں ہی تھوڑا بہت اس طرح کے کام کریں تو پھر جو ہے کافی زیادہ آسانی ہوتی ہے، تو ان کا معاشرہ اور ان کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بھی صاف رہتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کو صفائی کی جو امپورٹنس ہے وہ بھی پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ جن کا بچوں کو سکھایا جا سکتا ہے، سمجھایا جا سکتا ہے، اور بچوں کو جو ہے رات کو سونے سے پہلے بہت سے قرآنک آپ واقعات بھی بتا سکتے ہیں، جو اسلامی ہیروز ہیں ان کی لائف کے حوالے سے بھی بتا سکتے ہیں، ان کی پوری جو زندگی ہے اس کے اندر مختلف واقعات جو رونما ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ بتا سکتے ہیں۔ مختلف سبق آموز کہانیاں بھی ہمیں ملتی ہیں دیکھنے کو، وہ بھی آپ سنا سکتے ہیں بچوں کو، تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ ہمارا جو اسلام ہے اس کے اندر اس کی کیا تاریخ ہے، اور یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا جو ہے ہمارا آج کا شو، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور ابھی فی الحال جو ہے ہم لوگ ریڈیو پر بھی رہیں گے آن ایئر، تو وہاں پر بھی آپ ہمیں سن سکیں گے، اور تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔